عثمان صاحب، ٹرمپ نے کیا مس کیلکولیٹ کر دیا یہ سب کچھ کر کے؟ کیوں عالمی پریشر کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا، نہ ہی غزہ کے معاملے میں، نہ ہی ایران کے معاملے میں؟ اس کا اگر آپ امریکی سوشل میڈیا دیکھیں تو اس پہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. جب ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تھوڑی لڑائی کی صورتحال پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جو ایپسٹائن فائلز ہیں، جیفری ایپسٹین کے جو کیسز کی تفصیل ہے، تو اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام ہے. اور یہ جو ہے اب یعنی میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اچھا جیفری ایپسٹائن کا کیس ہے، وہ ایک اگر بڑا بریفلی بتائیے تو وہ ایک امریکن فائنینسیئر یا لابیسٹ ٹائپ تھا، اور وہ اس نے جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ایک پورا آئی لینڈ بنایا ہوا تھا اور وہاں پہ لے کے جاتا تھا اور پارٹیز کرتے تھے، اور اس میں بہت سارے انڈر ایج جو ہے وہ چیزیں یعنی سامنے آئی تھیں. تو اب وہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرمپ کے مخالفین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ایلون مسک جو ہے جو بات کر رہا تھا، تو یہ جو ٹرمپ کے خلاف ایویڈنس ہے وہ شاید نیتن یاہو کے پاس ہے، ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں تھا یہ بات منوانے کا. اچھا. اور دلچسپ بات یہ، یعنی یہ میں ایک اس کو لائٹر نوٹ پہ لے لیں تو، کیونکہ اس کی بات یہ کہ جو پچھلے پریزیڈنٹ گزرے کلنٹن، بش، اوباما، بائیڈن، وہ ابھی جو امریکہ میں لٹریچر پبلش ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ نیتن یاہو کی تو یہ لائف لانگ ڈریم ہے. اور وہ انہوں نے ان سب کو بھی اتنا ہی پریشرائز کیا اور انہوں نے ریزسٹ کیا. بلکہ بل کلنٹن نے تو ایک وہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ نیتن یاہو اپنی پالیٹکس بچانے کے لیے ہمیں اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے امریکہ کو. لیکن صدر ٹرمپ تو وہ ہے نا جو کہتے تھے کہ میں نے تو تنازعات ختم کرنے، اور جو ماضی کے صدور ہیں ان پر بہت تنقید کیا کرتے تھے. اصل میں ان کی ساری پالیسیز کے یہ خلاف ہے یہ اقدام جو ان کے سارے وعدے تھے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ امریکیوں کو آ رہی ہے، نہ پاکستانیوں کو، کہ کیا کمزوری ایسی ہے کہ آپ کو اس کے اندر کون سا ایسا آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑا. دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں. ایک جرنلسٹ ہیں 88 سال کے ہیں اب ماشاء اللہ، سیمور ہرش جو ہے، ان کی شاید آپ کو سٹوریز یاد ہو، وار اور ٹیرر کے دنوں میں بڑا وہ کور کرتے تھے افغان وار کو. اور انہوں نے تقریباً 3 دن پہلے ان کی ایک سٹوری شائع ہوئی ان حملوں سے پہلے. انہوں نے کہا کہ میں 20 سال سے جن سورسز کے اوپر ریلائی کر رہا ہوں اسرائیلی اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر، انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ ویکینڈ پہ جو ہے وہ ایران کے اوپر بمباری کی جائے گی اور امریکہ جو ہے وہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو نشانہ بنائے گا. اچھا یہ انہوں نے 2 دن پہلے شائع کی. اب کیونکہ یہ آدھی سٹوری سچ ہو گئی ہے تو میں اس لیے آپ کو باقی آگے کی بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی صداقت ہو سکتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ویکینڈ اس لیے چوز کیا گیا، یہ سٹرائک پہلے ہو جانی تھی کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا شوق نہ آئے، یعنی ایک دن کا گیپ آ جائے درمیان میں تو پورا ہوم ورک کر کے کیا فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ شوق ایبزارب کر لیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ویکینڈ کا ٹائم طے کیا گیا ہے. یہ سٹرائک سے پہلے کی سٹوری ہے. دوسری ایک اور بات انہوں نے بہت دلچسپ کی، انہوں نے کہا مجھے میرے یو ایس آفیشل جو ہے جو سورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نیتن یاہو کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان حملوں کے نتیجے کے اندر ایک ایران میں اپرائزنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور یہ جو حکومت ہے یہ سروائیو نہیں کر پائے گی اگر ہم یہ کیمپین جاری رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جو امریکی ہیں یہاں پہ امریکیوں اور اسرائیلیوں کا اختلاف یہ ہے کہ اگلا جو نظام ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے، رجیم چینج میں کامیاب ہو ان کا کہنا یہ کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی حکومت ہو جو ماڈریٹ ہو اور تھوڑی سی ریپریزنٹیٹیو بھی ہو، یعنی ہماری ایرانی عوام کی. لیکن اسرائیل جو ہے اس کا یہ موقف ہے کہ ہمیں پپٹ چاہیے، ایک پولیٹیکل پپٹ چاہیے ایران میں. اور کہتے ہیں امریکی جو حکام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیمانڈ بھی ہم نے ان کی قبول کر لی تو امریکہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کا حصہ بن جائے گا، چاہے کوئی بھی موضوع ہو. عثمان چامی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، ایک تو روس اور چین کا نام لیا جا رہا ہے، کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ایران کے لیے، کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ اب کیا مستقبل کا نقشہ ہوگا یہ بات ڈپینڈ کرتی ہے ایران کے اپنے رد عمل پہ. ایک میں بات اپنی کمپلیٹ بھی کروں جو بریک سے پہلے کر رہے تھے، تو میں کہتا ہوں جو سٹوری تھی اس کے اندر واحد چیز جو ہے وہ ایران کے لیے تھوڑی سی گنجائش چھوڑی گئی ہے. ایک ڈیٹیل بس فرق ہے جو ایکچولی واقعہ ہوا ہے اس سے. اس کے اندر ان کا کہنا یہ تھا کہ متعدد مقامات اور جیسے ان کے پاسداران انقلاب کی بیسز ہیں، پولیس اسٹیشن ہیں، اور یہ کہ بے تحاشا مقامات پہ حملے ہوں گے ویکینڈ پہ، اور اس میں ساتھ نیوکلیئر فیسلٹیز پہ بھی. لیکن یہ کہ باقی مقامات پہ حملے نہیں کیے گئے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ فوراً ہی انہوں نے کہا امریکی عہدیداران نے کہ اب ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کے جو ہے صدر نے بھی کہا اور پھر
جو سیکرٹری ڈیفنس ہے انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا. تو میرا خیال یہ کہ اگر ایران یہ نیریٹو جو ہے وہ اپنی عوام کو بیچ سکتا ہے کہ ہم نے سروائیو کر لیا اور یہی ہماری فتح ہے, اور اگر وہ کوئی ڈیل یعنی میرے خیال سے اس موقع پہ ہو سکتی ہے سیز فائر جو ہے. اچھا, تو یہ ایک راستہ میرے خیال میں واحد ہے امن کا, کہ اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ اس صورتحال کو ایز یعنی ایک آپ کی فتح بیچا جا سکتا ہے اس طرح سے کہ آپ سروائیو کر گئے اتنا بڑا آن سلاٹ جو ہے, تو پھر تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یعنی یا خاتمے کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہ ہوا, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ان کے آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں. اصل میں آپ دیکھیں ان کے جو تنظیمیں تھیں, جو پراکسیز جن کو کہتے ہیں, وہ میرے خیال میں اس قابل نہیں ہے اس وقت کہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے ان کے دشمنوں کو. اگر وہ امریکہ کو ڈائریکٹلی نشانہ بناتے ہیں تو اس کا جو پھر ایسکلیشن ہوئے گی وہ ایران کنٹرول نہیں کر سکے گا, دائرہ کار پھیل جائے گا. تو کیا وہ اس کے لیے تیار ہے ایسی جنگ کے لیے؟ تو اس لیے میرا خیال یہ کہ ان کو جو روس اور چین سے انہوں نے رابطہ کیا ہے, تو اس وقت وہ شاید پہلی پرائیورٹی کوئی سفارتی سولوشن ہی ہے. پھر یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلایا بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوگی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر. نہیں, ہر جگہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں جو صدر پیوٹن اور صدر شی جن پنگ ہیں وہ روز گفتگو کر رہے ہیں فون پہ, اور وہ پوری دنیا کے لیڈروں سے کر رہے جو ان کے حمایتی ہیں یا تھوڑی ان کے جیسی سوچ رکھتے ہیں. اور ایران کے فارن منسٹر وہاں پہ جانا چاہ رہا ہے, اس کے پیچھے کل ان کی میٹنگ طے ہو گئی ہے, وہ کنفرمیشن آ گئی ہے. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ سفارتی کوششیں چل رہی ہیں. میرا خیال یہ کہ اگر اس موقع پہ ایران جو ہے یہ اپنی جو ان کی ڈیمانڈ ہے نیوکلیئر پروگرام والی, اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ وہ اپنے سسٹم میں اور سوسائٹی میں یہ نیریٹو بیچ سکتا ہے کہ ہم نے سروائیو کر لیا, یہی ہماری فتح ہے, تو پھر یہ جو ہے یعنی ان کی بھی بچت ہو سکتی ہے. اور ادروائز یہ کہ اگر امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں جاتے تو پھر تو یہ جنگ پھیلے گی اور زیادہ نقصان ایران کا ہونے کی توقع ہے.